یہ طلاق صریح کے احکام تھے۔ طلاق کنایہ کے احکام: الفاظ کنایہ سے بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایسے الفاظ جو عرف میں طلاق کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس سے طلاق کا بھی مفہوم نکل سکتا ہو اور دوسرا بھی مفہوم ادا ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق دینے والے کی نیت پوچھی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو قضاءً واقع ہو جائے گی۔ طلاق کا اگر کوئی قرینہ موجود ہے وہاں پر کوئی، تو قضاءً یعنی شرعی حکم یہ ہوگا، قاضی فیصلہ کرے گا کہ طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی قاضی مسلمان حاکم عدالت بلا لحاظ نیت محض قرینے کی وجہ سے طلاق واقع ہونے کا حکم دے گا۔ قرینے سے مراد طلاق دینے کی حالت ہے۔ قرینے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ طلاق دینے کی حالت ہے۔ طلاق دینے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت حالت رضا، یعنی زوجین میں کوئی جھگڑا فساد نہ ہو، دونوں بھی خوش ہیں، اسی صورت میں اگر طلاق دی جائے کنایہ کے الفاظ کے ذریعے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کنایہ میں کیا ہے؟ نیت دیکھی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی قرینہ موجود ہے وہاں پر پہلے سے، جیسے طلاق کا ذکر چل رہا تھا، لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا شوہر اور بیوی میں، اور طلاق اس وقت کنایہ کے الفاظ سے دیا، تو وہ قرینہ، وہ حالت قرینہ ہے، یعنی نشانی ہے سمجھے طلاق کے واقع ہونے کی۔ وہاں پر نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ دوسری صورت حالت غضب، یعنی زوجین میں جھگڑا فساد ہو یا شوہر غصے کی حالت میں ہو، یہ بھی قرینہ ہے۔ تیسری صورت حالت مذاکرہ طلاق، یعنی اپنی بیوی کے طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہو، خواہ بیوی سے یا کسی اور سے، طلاق کا ذکر چل رہا تھا بیوی کے ساتھ یا کسی اور کے سامنے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ کوئی کنایہ کے الفاظ استعمال کیا تو یہ خود قرینہ ہے۔ بیوی سے ہی طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا، بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ایسی صورت میں اگر وہاں پر پہلے سے قرینہ موجود ہے، طلاق کا ڈسکس ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی، اس میں کنایہ کے الفاظ استعمال کیا تو وہ بھی طلاق سمجھے جائیں گے۔ قرینہ ہی وہاں پر نشانی ہوگا اس بات کا کہ شوہر طلاق کا ارادہ کیا۔ اور الفاظ کنایہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ لیکن اس میں اشارہ تو ہونا ہے نا، مثال کے طور پہ ہے کہ انہیں اپنی بیوی کو جو ہے دوسروں سے ڈسکس چل رہا، اور بیوی شوہر سے پہلے سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لیکن اب انہیں بیوی کو طلاق نہیں دینا، کسی اور، بیوی تو مطالبہ کر رہی ہے لیکن بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن انہیں کسی اور سے طلاق کا موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیسا طلاق ہوگی؟ پہلے ایک بات بتائی گئی ہے کہ طلاق دیتے وقت بیوی کا سامنے ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور بیوی کا راضی ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ بس عورت اس کے نکاح میں رہنا۔ لیکن اس میں نیت نہیں ہے بیوی کو طلاق دینے کی، بیوی تو طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن شوہر کی نیت بیوی کو طلاق دینے کی نہیں ہے، لیکن کسی اور سے ڈسکس کر رہا ہے، طلاق کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن وہ بیوی سے متعلق نہیں۔ بیوی سے متعلق نہیں تو نہیں ہوں گی طلاق کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، یا طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے اور کوئی کسی دوسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بیوی کی طرف نسبت نہیں کیا طلاق کی تو طلاق نہیں ہوں گی وہ۔ ہاں، یہاں پر شرط یہ ہے کہ بیوی کی طرف نسبت بھی ہونا، کنایہ الفاظ کے ذریعے ہی صحیح، اور بیوی مطالبہ کر رہی ہو پہلے سے ہی طلاق کا، اور بیوی کی طرف نسبت کر کے کنایہ الفاظ سے جو ہے اگر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی۔ صریح اور کنایہ میں فرق یہ ہے کہ صریح میں نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ لفظ صریح اگر ادا کیا ہے طلاق کا تو طلاق واقع ہو جائے گی، 1 مرتبہ دیا ہے تو 1 طلاق ہوگی، 2 دیا ہے تو 2 ہوگی، 3 دیا ہے 3 ہوگی۔ کنایہ کے الفاظ میں چونکہ طلاق کے علاوہ دوسرے مفہوم کا بھی احتمال ہوتا ہے، دوسرے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اسی لیے وہاں پر کنایہ کے الفاظ میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی۔ اگر وہاں پر البتہ بعض مواقع ایسے جہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کا ہی ذکر چل رہا تھا، بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور شوہر کنایہ کے الفاظ سے اس کو طلاق دے دے تو طلاق شمار کی جائے گی، وہاں نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ بہرحال یہ ایک نازک مرحلہ ہے، موقع ہے، چونکہ حرام اور حلال کا تعلق ہے اس سے، اسی لیے طلاق اور خلا کے جو مسائل ہیں، طلاق وغیرہ کے خاص طور پر، اس میں جو مفتیان کرام ہیں ان سے رجوع ہو کر جو بھی شکل صورت پیش آ جائے، جیسے عام طور پر باہر رہنے والے فون پر طلاق دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں
مفتیان کرام سے رجوع ہو کر جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جس طرح ادا کیے ہیں، ان کو وضاحت کے ساتھ بتانا چاہیے تاکہ حکم شرعی بیان کیا جا سکے۔